السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ نیا لیسن پڑھیں گے اور اس کا ٹاپک ہے شرک۔ لیسن نمبر 20 شرک۔ تو لیسن شروع کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ دعا پڑھیں گے تاکہ اللہ کی رحمت، برکت، اس کا فضل ہم پر طاری ہو جائے اور ہم لیسن سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ تو فرسٹ آف آل وی ریسائٹ دعا۔ پہلے ہم دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ So today we read and learn about shirk. Lesson number 20 shirk. First topic is meaning of shirk. شرک کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہ لیسن ہمارا کونسل آف لقمان کے بعد رکھا گیا ہے۔ کونسل آف لقمان میں ہم نے یہ سیکھا کہ لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جس گناہ سے باز رکھنے کی، روکنے کی نصیحت کی وہ شرک تھا کہ بیٹا شرک مت کرنا، ولا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ پہلی نصیحت تھی، یہ پہلا سب سے بڑا گناہ جس سے لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو روکا۔ گویا دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ شرک کر کے ایک بندہ اپنے رب کا، اپنے مالک کا حق مارتا ہے، اپنے مالک کو اس کا حق نہیں ادا کرتا، اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو کیونکہ وہاں پر یہ ہمارے سامنے بات آ چکی تھی کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ شرک ہے کیا، شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی سائن کیا ہوتی ہے، علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو شرک کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، شرک کو پہچان لیں تاکہ ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہونے پائیں۔ تو میننگ آف شرک، دا میننگ آف دا عربک ورڈ شرک از ٹو میک اے پارٹنر۔ In religious context, shirk means to associate someone as partner of Allah in his being, in his qualities, rights and authority۔ بہت ہی سمپل، بہت ہی کلیئر بات واضح ہوئی کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر بنانا۔ شرک عام زبان میں پارٹنر بنانے کا استعمال ہوتا ہے۔ مشارکہ کمپنی کو کہتے ہیں جس میں کئی پارٹنر شامل ہوں۔ ہم کہتے ہیں شریک
کرنا، آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے، یہ لفظ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے۔ تو شریک کرنا یا شرک کرنا یعنی کسی کو پارٹنر بنانا۔ ایک انسان دوسرے انسان کا پارٹنر بن سکتا ہے۔ ایک کمپنی میں کئی پارٹنر ہوتے ہیں، اسی لیے اس کمپنی کو عربی زبان میں مشارکہ کہتے ہیں۔ اور شرک جب مذہبی اصطلاح میں استعمال ہوگا، دین کے اندر استعمال ہوگا، تو شرک کا مطلب ہوتا ہے ان ریلیجیس کانٹیکٹ کی ایسوسیٹ کرنا کسی کو اللہ کے ساتھ، ٹو سیٹ سم ون ایز پارٹنر آف اللہ، اللہ کا کسی کو پارٹنر بنا دینا۔ اب اللہ جو یکتا ہے اس کی یکتائی بھی کسی کو شریک کر دینا، اب کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور اس کی شرکت کیسے کرنا؟ اللہ کی ذات میں، بینگ میں، کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہے ویسا کسی کو سمجھ لینا، یا اللہ تعالیٰ کے اندر جو کوالٹیز ہیں اس کوالٹیز کو کسی اور کے اندر سمجھ لینا، یہ شرک ہو جائے گا۔ یا پھر اللہ کے جو رائٹس ہے، جو اس کی اتھارٹی ہے، جو اس کے حقوق اور اختیارات ہیں، اس کے اندر کسی کو شامل اور کسی اور کو بھی شامل کر لینا، یعنی یہ سب چیز میں اللہ کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننا، یہ تمام چیزیں شرک ہو جائے گی۔ تو یہ ٹائپس آف شرک ہے۔ تو اگلا ٹاپک کیا ہوا؟ ٹائپس آف شرک، کہ اب شرک کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ شرک ان دا بینگ آف اللہ، پہلی چیز ہے شرک ان دا بینگ آف اللہ، اللہ کی ذات میں شریک کرنا۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیسے شریک ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا، اللہ تعالیٰ جیسا ہے اس کے جیسا کسی اور کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمجنس سمجھنا، اور کسی کو اللہ کا باپ سمجھنا یا اللہ کی کسی کو اولاد سمجھنا، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو باپ سمجھ لیا جائے تب بھی وہ اس کے جیسا ہو جائے گا، کسی کو بیٹا سمجھ لیا جائے تو بیٹا بھی اگر اللہ کا بیٹا مان لیا جائے، خدا کا بیٹا مان لیا جائے تو وہ بھی اسی درجے میں آ جائے گا۔ جیسے انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، ویسے خدا کا بیٹا خدا ہوگا۔ تو کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنا، اس کی اولاد سمجھنا، یہ سب شرک ان بینگ ہے، یعنی ذات میں شرک، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے بینگ میں ہی شرک کر دیا۔ فار ایگزامپل جو کرسچنس ہیں وہ تثلیث ٹرینٹی کو مانتے ہیں، تین خدا کو مانتے ہیں، ان کے تین خدا ہیں، ایک تو خود خدا کی ذات ہے، مریم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، تین خدا انہوں نے بنا دیے، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ اس طرح سے یہودی جیوز جو ہے وہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو، نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، وہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ عربس فرشتوں کو، اینجلس کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، ڈاٹرس آف اللہ۔ تو اب بیٹا مانو یا بیٹی مانو، چیز تو ایک ہی ہو گئی، خدائی میں لوگ شامل ہو گئے۔ تو عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ تو جس طرح سے کئی معبودوں کو ماننا شرک ہے، اس طرح سے خدا کا بیٹا ماننا، اللہ کا بیٹا سمجھنا بھی شرک ہے، اور اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کی ہے۔ اللہ has said in Surah Ikhlas, He does not beget, nor was He begotten, and there is none comparable to Him. کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ ہے ٹائپس آف شرک میں، شرک ان دا بینگ آف اللہ۔ اینڈ نمبر 2 پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ شرک ان کوالٹیز، اللہ تعالیٰ کی کوالٹی میں شرک کرنا۔ پہلی چیز تو سمجھ آ گئی کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کسی اور کو سمجھ لینا، مان لینا۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز میں،
اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، دیکھتے ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کی، جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ کی کوالٹی میں کسی اور کو بھی ماننا کہ ہاں اس کے اندر بھی کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی دوسرے میں ماننا، مثلا علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کھلی ہی چھپی ڈھکی چیزوں کو اور ہر اگلی پچھلی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اگر وہ یہ سمجھے کہ کوئی مخلوق بھی، کوئی انسان بھی، فلاں کوئی شخص بھی اسی طرح کی ہر بات کو وہ جانتا ہے، یا کوئی مخلوق اس طرح بات کو جانتی ہے، تو یہ صفات میں شرک ہوگا، ہے نا؟ یہ علم نالج جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس نالج کو، اس علم کو کسی اور کے لیے سمجھنا، یہ شرک ان کوالٹیز ہو جائے گا، یعنی صفات میں شرک ہو جائے گا۔ نفع نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، کوئی لاکھ چاہے ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، بینیفٹ، پروفٹ، لاس، یہ اللہ alone کین کاز لاس اینڈ پروفٹ۔ وہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم رکھے۔ اور اگر کوئی عقیدہ کسی کا یہ ہو کہ کوئی فرشتہ یا کوئی بزرگ یا کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہم کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں ساجیدہ ٹھہرانا ہوگا۔ کسی کو فائدہ مند سمجھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں گویا سازی ٹھہرانا ہوگا، اور یہ عمل بھی صفات میں شرک سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، جبکہ مخلوقات کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو اللہ نے دیا ہے۔ اب اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے، جتنا علم دیا ہے اتنا جو ہے وہ ان کے پاس ہے، جو علم نہیں دیا وہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے رسولوں کا علم عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، ان کے پاس بہت سارے ایسے علم ہوتا ہے، ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، لیکن وہ سب چیزیں کیا ہے، ان کی ذاتی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ نے جتنا دیا اس کو ان کو علم ہوا، اور جو نہیں دیا اس کا علم ان کو نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم نبیوں کی زندگی میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آپ کی بیوی، محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا، اور آپ کو اس کی خبر اللہ تعالیٰ کے ذریعے وہ کئی دنوں بعد ملی۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا علم عطا کر دیتے ہیں وہ علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور جو نہیں عطا کرتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے، اور اس کا اپنا علم ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے ہم کو یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے مخلوق کی صفات کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے مانند ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی کے اندر اگر علم وغیرہ معاملہ ہے اللہ نے دے رکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہی نہیں ہو سکتی، کبھی اللہ تعالیٰ کے مانند ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو کہا گیا ہے لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، نتھنگ از ایز ہز لائکنیس۔ تو صفات کے تعلق کے بعد واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسی صفات کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اس کے مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے جس کے بارے میں بات کلیئر ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی کسی کے اندر سمجھنا شرک ہوگا۔ اس پہلو سے بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے، بہت ہی سنبھلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دھیرے دھیرے شیطان کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر ایسے عقیدے، ایسے عقائد پیدا کر دیتا ہے جو شرک تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین